اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء فقہا کے حالات زندگی، واقعات اور ایسی گراں قدر حکایات و واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جنہیں واقعاً مستند ذرائع سے نقل کیا گیا ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروس میں آیت اللہ شیخ جعفر ششتری سے متعلق ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ افراد ایک بچے کو لے کر آیت اللہ شیخ جعفر ششتری کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بچہ نابینا ہوتا ہے۔ بچے کا والد آیت اللہ جعفر ششتری سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ عالم ہیں اور نہایت ہی جلیل القدر عالم ہے، کوئی معمولی عالم نہیں ہے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا بچہ نابینا ہے، آپ اس کے اوپر سورہ حمد کی قراءت کریں تاکہ آپ کی اس قراءت کے نتیجے میں خداوند متعال اسے بینائی عطا کریں۔ آیت اللہ شیخ جعفر ششتری کربلا میں اپنے بڑے بھائی ملا محمد باقر کی زیر تربیت تھے، اور والد کے انتقال کے بعد یہ بڑا بھائی ہی تھا جو ان کے لیے والد کا درجہ بھی رکھتا تھا، استاد اور مربی کا درجہ بھی رکھتا تھا۔ تو آیت اللہ جعفر ششتری اس فیملی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں ابھی جوان ہوں اور جوانوں کی دعا میں بوڑھے بزرگوں کی دعا جیسی تاثیر نہیں ہوتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ انہیں میرے والد نما استاد بھائی کے پاس لے جائیں، ملا محمد باقر کے پاس، وہ ان کے اوپر سورہ حمد کی قراءت کریں۔ لہٰذا وہ مؤمنین اس بچے کو لے کر جو ہے وہ آیت اللہ جعفر ششتری کے بڑے بھائی کی خدمت میں چلے جاتے ہیں اور بڑے بھائی سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اس بچے کے اوپر سورہ الحمد کی قراءت کریں۔ اب آیت اللہ بہجت یہ نقل کرتے ہیں کہ ملا محمد باقر نے اپنے ہاتھ کو بچے کی پیشانی پر یوں رکھا اور سورہ الحمد کی قراءت کرنا شروع کر دی۔ ابھی کچھ الحمد ہی پڑھی تھی، یعنی کچھ آیات کی قراءت ہی کی تھی کہ وہ بچہ اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بابا مجھے اس آغا کی انگلیوں کے درمیان سے دکھائی دے رہا ہے، اور جب سورہ الحمد کی قراءت مکمل ہوئی اور ہاتھ اٹھایا گیا تو وہ بچے کو بینائی مکمل نصیب ہو چکی تھی۔ حقیقت میں عزیزان محترم، شیعہ علماء فقہا کے حالات زندگی سے ایسے گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو حضرت امام زماں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے وقف کر رکھا ہے، لہٰذا جس قدر ان کے وجود میں خلوص ہوگا اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، اور جس قدر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ان کے وجود میں اخلاص پایا جائے گا، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عنایات خاصہ ان شخصیات کے شامل حال ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ ایسے ہی نکلتا ہے کہ ایک الحمد کی قراءت سے ایک نابینا بچے کو بینائی نصیب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان علماء کا احترام کریں، اور ان کا احترام یہی ہے کہ ان سے اسلام کو سیکھیں، ان کی رائے اور ان کے بتائے ہوئے مسئلے کے مقابلے میں خود سے رائے قائم نہ کریں، اور خود نظر دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کفران نعمت ہے کہ ایک عالم آپ کے سامنے اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے اور آپ اس کی رائے پر خود اپنی رائے کو مقدم کریں، اس کے بولنے سے پہلے خود اپنی زبان کو کھول دیں۔ بس اوقات ایسے مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماع میں ایک عالم بھی ہے اور غیر عالم بھی موجود ہیں۔ جب ایک عالم سے سوال کیا جاتا ہے تو غیر عالم افراد وہاں سبقت لیتے ہیں اور اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خود بے ادبی ہے، اسے کفران نعمت کہا جاتا ہے، اور اس سے انسان کی زندگی میں قبض کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے اور انسان کی توفیقات سلب ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم ایک چیز کو نہایت ہی معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں معمولی اور حقیر نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا
ہمیں اپنے عمل پر، اپنے کردار پر اور اپنی اس رفتار پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان شخصیات کا احترام کرنا چاہیے، یعنی ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ ہمیں ایسی شخصیات اور ایسے علماء کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات اور ان کے نقل کردہ مطالب اور معارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے ذریعے حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی معرفت نورانیہ ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ آپ تمام مؤمنین کی سربلندی اور قبولی حوائج کے لیے حضرت سامع الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور آپ سب کے لیے نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔